کامیابی اللہ ہمیں قرآن میں بتلا رہے ہیں. لوگ کامیابی تلاش کرنے کے لیے کبھی اس کی زندگی، کبھی اس سے پوچھ، کبھی اس سے پوچھ، کبھی اس سے پوچھ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن سے تو پوچھ، پیغمبر کے فرمان سے تو پوچھ کہ دنیا میں کامیاب ترین انسان دیکھنا ہو، پیغمبر سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے. جس مرضی اعتبار سے دیکھ لیں. اب ایسا جہادی اعتبار سے دیکھیں، اگر اس جہادی اعتبار سے دیکھیں، حضور سے زیادہ کامیاب ترین مجاہد کمانڈر میرے پیغمبر سے بڑا گزرا ہی کوئی نہیں. سیاست کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے پیغمبر کے اصول ہمارے لیے بہترین ہیں. جس مرضی اعتبار سے دیکھ لیں، ہمارا پیغمبر ہمارے لیے بہترین اور کامل ترین نمونہ ہے. جس مرضی اعتبار سے دیکھیں. خامن ہے تو دیکھیں پھر میرے پیغمبر نے 11 بیویوں کو کیسے سنبھالا ہے. استاد ہے تو دیکھو میرے پیغمبر نے اتنے سارے شاگردوں کو کیسے سنبھالا ہے، ان کے ساتھ کیا رویہ تھا. امام ہے تو دیکھیں کہ میرے پیغمبر نے اپنے مقتدیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، ان کی تربیت کیسے کی، ان کی اصلاح کیسے کی. باپ ہے تو دیکھیں کہ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کی، ان کی اصلاح کیسے کی. تاجر ہے تو دیکھیں پھر مکہ کا تاجر، مدینہ کا تاجر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تجارت کرنے کے لیے ملک شام میں جا رہے ہیں، دیکھیں کہ انہوں نے تجارت کیسے کی ہے. میرے پیغمبر کی تجارت ہی وجہ بنی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کا پیغام بھیجنے کی. حضور کی بیوی خدیجہ جو حضور کے نکاح میں آئی ہے، اس کی وجہ کیا بنی؟ میرے پیغمبر نے تجارت کی ہے، دیانت داری کے ساتھ کی ہے، امانت داری کے ساتھ کی ہے. اس کا اتنا اثر ہوا کہ وہی خدیجہ تھی کہ جس کو لوگ نکاح کے پیغام بھیج رہے تھے، خدیجہ نے ساروں کو انکار کر دیا کہ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی. میرے پیغمبر کی امانت داری اور دیانت داری کا چرچا اتنا ہوا کہ حضرت خدیجہ نے خود نکاح کا پیغام بھیج دیا. تجارت دیکھنی ہو تو دیکھو میرے پیغمبر کی تجارت کیسے تھی. کوئی پیر ہے تو پھر دیکھیں کہ میرے پیغمبر نے اپنے مریدوں کا کیسے خیال کیا ہے، اپنے مریدوں کی اصلاح کیسے کی ہے، اپنے مریدوں کی تربیت کیسے کی ہے. ایک صحابی مجلس میں داخل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابی مجلس میں آیا. جب وہ آیا تو انہوں نے سلام نہیں کیا. میرے پیغمبر نے فوراً بھیج دیا، چلے جاؤ شاباش باہر، تم نے سلام نہیں کیا، باہر جاؤ، دوبارہ اندر آؤ، سلام کر کے آؤ. یہ میرے پیغمبر کی تربیت کا انداز تھا. میرا پیغمبر چاہتا یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ بھائی آئندہ جب بھی آنا سلام کر کے آنا، اب تو آ گئے ہو بیٹھ جاؤ، نیکسٹ ایسے نہ کرنا، دوبارہ ایسے نہ کرنا. لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں، ابھی باہر چلے جاؤ اور ابھی اندر آؤ، سلام کر کے آؤ.